بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا، حق بات کو پہچاننا چاہتے ہو تو جان لو حق بات کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہ ہو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں کے خوف سے حق بات کہنے سے کبھی نہ رکو، کیونکہ نہ کوئی تمہاری موت قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق دور کر سکتا ہے۔ جب کوئی عورت اپنے گھر میں موجود ہو، بچوں کی تربیت کرے اور گھر کے کام سنبھالے تو اللہ اس کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں انسانوں پر خرچ کرو۔ عورت کے جسم سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں پل کر اس کی جوانی کو کھا کر جب مرد طاقتور بن جاتا ہے تو وہی عورت اسے کم عقل، جاہل اور کمزور لگنے لگتی ہے۔ یہ معاشرے کی بڑی ناانصافی ہے۔ اگر تمہیں غلط بات پر غصہ آتا ہے تو یہ شرافت کی نشانی ہے، اور اگر تم اسی غصے کو ضبط کر لیتے ہو تو یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ کسی غریب کو صدقہ دے کر یہ نہ سمجھو کہ تم نے اس کی دنیا سنوار دی، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ تمہاری آخرت سنوار رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، غلط پر غصہ آنا شرافت ہے اور غصہ پی جانا مومن کی پہچان۔ غریب کو دے کر یہ نہ سمجھو تم نے دیا، وہ تمہاری آخرت سنوار رہا ہے۔ دو لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں، ایک وفادار دوست، دوسرا ماں کی دعا۔ جو دنیا میں کم لگا رہے وہ سکون میں جیتا ہے۔ دکھ یا تو گرا دیتے ہیں یا چٹان بنا دیتے ہیں۔ جو اپنی تکلیف سب کے سامنے لائے وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ بغیر وجہ خوشی ہو تو سمجھ لو کوئی کہیں دعا کر رہا ہے۔ رشتے سب سے رکھو لیکن امید صرف رب سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خاموشی سب سے خوبصورت جواب ہے، خاص طور پر جب بات بگڑنے لگے۔ زبان کا زخم تلوار سے گہرا ہوتا ہے، بولنے سے پہلے سوچا کرو۔ نیت خالص ہو تو عمل چھوٹا بھی بڑا ہے اور دکھاوا عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ جسے اللہ کا خوف ہو اسے کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ اچھے دوست روشنی ہوتے ہیں، برے دوست اندھیرا۔ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جس دن تم خاموش ہو گئے تمہاری پہچان بڑھے گی۔ جسے ماں کی دعا مل جائے اسے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں۔ جو علم پر عمل نہ کرے وہ بوجھ ڈھوتا ہے۔ اصل خوبصورتی کردار میں ہے، چہرے میں نہیں۔ اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اللہ کے آگے جھکتا ہے دنیا اس کے آگے جھکتی ہے۔ حسد کرنے والا خود جلتا ہے، دوسروں کو کچھ نہیں ہوتا۔ جو دنیا کی طلب میں بھاگتا ہے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ جو دل سے معاف کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ والدین کا ادب زندگی سنوارتا ہے، نافرمانی بربادی لاتی ہے۔ رشتے نبھاؤ لیکن خود کو نہ گماؤ۔ وقت کی قدر کرو، یہ واپس نہیں آتا۔ انسان باتوں سے نہیں عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ عاجزی اپناؤ، دنیا خود تمہارے ساتھ ہوگی۔ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا۔ خوش اخلاقی صدقہ ہے جو بغیر مال کے دیا جاتا ہے۔ جو دلوں کو جوڑتا ہے وہی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق صرف محنت سے نہیں نیت سے بھی آتا ہے۔ جو وقت پر سچ بولے وہی بہادر ہے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور رشتے توڑ دیتا ہے۔ اللہ کی رضا میں سکون ہے، دنیا کی چاہت میں بے چینی۔ سادگی اختیار کرو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ جو بات دل کو چبھ جائے وہی نصیحت ہوتی ہے۔ ایمان کا حسن حیا میں ہے اور زندگی کا حسن سچائی میں۔ صبر کرو، ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے۔ جو راضی ہے اللہ کی رضا پر وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس ہو تو سمجھ لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ اچھے اعمال کی خوشبو قبر تک جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا،
غرور عقل کو کھا جاتا ہے اور عاجزی علم کو بڑھاتی ہے۔ جو دل کو ٹوٹنے سے بچائے وہی اصل مسلمان ہے۔ نماز انسان کو بچا لیتی ہے، انسان چاہے تو خود کو نہ بچائے۔ جو شخص صبر کا دامن پکڑتا ہے اللہ اس کی مدد کبھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا، تمہاری خاموشی تمہاری عقل کی علامت ہے، بولنے سے پہلے سوچو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت لباس کردار کی پاکیزگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر حال میں شکر ادا کرو، کیونکہ جو شکر کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ اگر تم سچے ہو تو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، تمہارا کردار خود بولے گا۔ صبر کے بعد ملنے والی خوشی دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو نرمی سے پیش آتا ہے وہ سب کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بس دستک دینے کا یقین ہونا چاہیے۔ جو تمہیں عیب پر روکے وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ جو دل اللہ کے نور سے روشن ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ رشتوں میں احترام باقی رہے تو فاصلہ بھی محبت میں بدل جاتا ہے۔ اگر تم گرا دیے جاؤ تو رب کو یاد کر کے اٹھ جاؤ۔ نیکی چھپ کر کرو تاکہ وہ صرف رب کے لیے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو گناہ چھپا کر کرتا ہے وہ رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے، نہ کہ دنیا کی چاہ میں۔ جسے دین کی سمجھ دے دی جائے سمجھو اسے دنیا و آخرت مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی قدر ان کے بعد ہوتی ہے، لیکن عقل مند وہ ہے جو جیتے جی سمجھے۔ غرور کرنے والا خود کو بھول جاتا ہے اور دنیا اسے۔ دعاؤں میں طاقت ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اللہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے جب ہم سب سے خفا ہو جاتے ہیں۔ تمہاری خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے جب تم کسی کو برداشت کرتے ہو۔ نیکی کی راہ ہمیشہ مشکل لگتی ہے مگر انجام کامیابی ہوتا ہے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ لوگوں سے اتنی ہی امید رکھو جتنی تم برداشت کر سکو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔ عزت کبھی مانگی نہیں جاتی، کمائی جاتی ہے۔ مایوس مت ہو، رب کی رحمت ہر دروازے پر دستک دیتی ہے۔ جس دن تم اللہ کو پالو گے اس دن سب کچھ پالو گے۔ غیبت کرنے والا اپنے گناہ دوسروں کو تحفے میں دیتا ہے اور ثواب دوسروں سے لیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر وہ دل جو اللہ کے ذکر سے خالی ہے وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ جو دل سے دعائیں دیتا ہے اس کا نصیب کبھی خالی نہیں ہوتا۔ عزت کبھی مانگنے سے نہیں ملتی، کردار سے خود حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار ہے اور عمل بغیر اخلاص کے رائیگاں۔ جس نے ماں کے قدموں کو پہچان لیا اس نے جنت کی راہ پالی۔ دوسروں کے عیب چھپاؤ، تمہارے عیب اللہ چھپائے گا۔ اپنی زبان کو نرم رکھو کیونکہ یہی تمہارے رشتے بناتی ہے۔ جو راتوں میں روتے ہیں وہ دن میں سکون پاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، سچی توبہ انسان کو بدل دیتی ہے اور رب کو راضی کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا کو سامنے رکھو، دنیا خود پیچھے آئے گی۔ دل کو صاف رکھو، زندگی خود آسان ہو جائے گی۔ جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ عاجزی وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہر نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کے نزدیک قیمتی ہے۔ حسد دل کو جلا دیتا ہے اور برکتیں چھین لیتا ہے۔ ہر زخم وقت دیتا ہے اور ہر صبر جزا لاتا ہے۔ دنیا کی محبت اندھی کر دیتی ہے اور آخرت کی فکر آنکھیں کھول دیتی ہے۔ کسی کو معاف کرنا کمزوری نہیں، یہ دل کی عظمت کی نشانی ہے۔ جو دل اللہ سے جڑا ہو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جتنی دعا کرو گے اتنی قربت محسوس ہوگی۔ حضرت علی نے فرمایا، رزق میں کمی شکوہ سے آتی ہے اور برکت شکر سے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو
ایمان، صحت، رزق اور سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔